اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران شہزادی کونین، مادر حسنین کی شہادت کی مجالس ہیں، یہ بستان زہرا لندن، تھرڈ مجلس ہے فرسٹ 3 نائٹس کے اوپر۔ جیسے میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ دوسری اور تیسری رات میں بھی میں جاؤں۔ لیٹس سی، ابھی آج کی مجلس کے ساتھ 3 مجلسیں۔ قرآن کا یہ مشہور اعلان کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ایک ذائقہ، ایک ٹیسٹ چکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ ہر انسان کو واپس جانا ہے اور موت کے اندر ایک ٹیسٹ ہے۔ وہ ٹیسٹ جو ہے، جیسے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو کیسا ٹیسٹ چاہیے۔ اللہ نے 2 ٹیسٹ بنائے، ایک مٹھاس ہے، ایک کڑواہٹ ہے۔ ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو کیا لینا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ آپ اس لائف میں ہم کو کرنا ہے۔ ایزی مت لیں، غفلت میں مت رہیں، اگنورنس میں اپنی زندگی مت گزاریں۔ موت ایک ریالٹی کا نام ہے، موت ایک حقیقت کا نام ہے۔ یہ ایسی ریالٹی ہے کہ اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، کسی وقت بھی کبھی بھی وہ آ جائے گی۔ اسی لیے معصوم کہتے کہ 24/7 تم تیار رہو، ہر لمحہ تم موت کے قریب ہوتے جا رہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ تمہارا گزرتا ہے، تم موت کے قریب ہوتے ہو، خبر کے قریب ہوتے ہو، محشر کے قریب ہوتے ہو۔ ایک لمحہ گزرتا ہے، تم قریب ہوتے جاتے، تم کلوز ہوتے جاتے موت سے۔ اس لیے کہ یہ لائف پلٹ کے آنے والی لائف تو نہیں ہے، یہ زندگی پلٹ کے آنے والی زندگی تو نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزرتی جائے گی ویسے ویسے تم موت کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ امام کہتا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ جب تمہارا پاس ہوتا، یو ہیو ٹو تھنک کہ یار ایک سیکنڈ تو چلا گیا، اب میں موت کے قریب ہو گیا۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی موت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، ہم کبھی تھنک بھی نہیں کرتے، کبھی ہم ریئلائز نہیں کرتے اس بات کو کہ کبھی مجھے بھی مرنا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ پورے لندن والے مر جائیں گے، میں زندہ رہوں گا۔ نہیں، پورا شہر مرے گا، میں نہیں مروں گا۔ ہمارے ذہن میں یہ کس نے ڈالا؟ یہ شیطان نے ڈالا۔ شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم کو تھوڑی مرنا ہے ابھی۔ امام علی کا جملہ، عابد بلگرامی کا نہیں، امام علی کہتے ہیں جب تم کسی کے فیونل میں جاؤ، فیونل میں، کافن میں کسی کو دیکھو، تمہارے دوست کو، تمہارے بھائی کو، تمہارے رشتہ دار کو، تمہارے ماں باپ، کسی کو بھی، جب کافن جائے کسی کا، تو تم یہ دیکھو امام علی کا جملہ کیسا ہے، جب تم کسی کو کافن کے اندر دیکھو تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے، اللہ نے مہلت دی۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ کہ ہم یہ سوچتے، ہم کبھی نہیں سوچتے یہ بات کہ میں کبھی کافن کے اندر لیٹوں گا۔ امام علی کا جملہ، پلیز غور سے سننا، مولا علی کا جملہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ تم کتنے اگنورنس میں ہو، کتنی غفلت میں ہو، تم کو پتا ہے تمہارا کفن بازار میں، مارکیٹ میں آ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ یو ڈونٹ نو، تمہارا کفن بازار میں رکھا ہوا ہے۔ مولا نے تو بازار کا، آج تو ہر گھر کے اندر ہے کفن۔ نہیں، ماشاءاللہ آپ کو اللہ ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ کربلا کا بہترین گفٹ کیا ہے؟ کفن ہے۔ ہر آدمی گھر کو لے کے آتا ہے کفن، لانا بھی چاہیے، 100% لانا چاہیے۔ اس لیے کہ کفن جو ہے پہلی رات میں جب تم پہنچو گے تو ہو سکتا کفن تمہاری سفارش کر دے۔
کربلا کے کفن کا یہ فائدہ ہے، کفن تم کو تمہاری گناہوں کو معاف کروا دے۔ کفن حکم کیا ہے کہ جب تم کفن لاؤ اپنے گھر میں رکھو، گھر میں جتنی دفعہ تم دیکھو گے اتنے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ کفن کو دیکھنے کا اللہ کتنا جنرس ہے، کتنا مرسیفل ہے اللہ۔ ہم یہ بات بولتے، ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ صرف جو ہے ہمارے اوپر عذاب نازل کر رہا۔ میں فرسٹ جیسے بول رہا، اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ عذاب نازل، لیکن وہ ہمارے گناہ ہے جو عذاب بن رہے۔ اس سے بہتر، اس سے زیادہ مرسیفل کوئی ہے ہی نہیں، صرف بہانے ڈھونڈ رہا رحمت کے لیے۔ اللہ بولتا ہے کہ تم کفن کو خالی ایسا دیکھو، جسٹ یو سی دس، 5 منٹ، جتنی دیر دیکھو کہ تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ کفن کو دیکھنے کا ثواب۔ اس کے بعد کفن کا وہ حصہ جس کو امامہ بولتے، مرد کے سر پہ جب باڈی کو لٹاتے اس کے سر پہ امامہ باندھتے، کپڑا باندھتے، اس کو امامہ بولتے۔ معصوم کہتے ہیں کہ مغرب عشاء کی نماز کفن میں سے وہ کپڑے کو نکالو، نکال کے اپنے سر پہ باندھو۔ سب کے گھر میں کفن ہے نا، ایک دفعہ تو ہفتے میں ٹرائی کرو، ایک دفعہ تو ٹرائی کرو، کفن کا وہ پارٹ نکالو، اتنا کپڑا ہوتا جو سر پہ باندھا جائے گا، تو اس کو نکال کے کہا سر پہ باندھو۔ باندھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو تو یہ دعا کرو کہ پروردگار اس کفن کو تو رحمت کا کفن بنا دے، ورنہ یہی کفن آگ کا بن سکتا۔ اگر کسی کا مال کھائے ہوئے، کسی کا پیسہ کھائے ہوئے، and if you are not paying، حرام کے پیسے سے کفن لاؤ گے تو یہی کفن آگ کا بن جائے گا۔ اور دوسری چیز کب ہوگی، آگ کا کب بنے گا؟ اگر تم نے اس کفن کا خمس ادا نہیں کیا۔ کفن کا خمس کتنا ہوتا؟ 4 پاؤنڈ ہوگا یا 3 پاؤنڈ یا 2 پاؤنڈ، مجھے نہیں معلوم، ہارڈلی 3 پاؤنڈز ہوگا، not more than 3 پاؤنڈ۔ انڈیا کے 1000 روپے یا 2000 کا اگر کفن ہے، کربلا مولا میں بھی ہر سال ماشاءاللہ جاتا ہوں، پورے گروپ کو لے کے جاتا ہوں۔ 7 اپریل کو ابھی بھی جا رہا، نجف ایشرف میں جشن پڑھتا ہوں۔ ایک خوجے بھائیوں کا گروپ ہے المنتظر ٹورز بامبے کا، اس کو میں لیڈ کرتا، میرا گروپ نہیں، I just lead the group۔ 7 اپریل کو ہم جا رہے ہیں، اگر کسی کو چلنا ہے تو چلیں، فری بھی ہے نہیں۔ اب یہ نہیں کہ باہر مجھے پکڑ لے سب، میں تو آپ کو انکریج کر رہا کربلا چلنے کے لیے یار۔ تو come with me I'll show you کہ کیسی زیارت ہوتی انشاءاللہ۔ anyhow تو کربلا سے کفن کتنے میں لاگو؟ انڈیا کا 1000 روپے، 1000 روپیز، 2000 میکس۔ 2000 پہ خمس کتنا بنا؟ 400 روپے۔ میں جو 3 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ بول رہا ہوں اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اگر تم یہ 4 پاؤنڈ نہیں دو گے اور کفن خرید لو گے، وہی کفن پہن کے چلے جاؤ گے نیچے، تو then you will have big problem۔ جو کفن لائے چیک کر لو کہ وہ پیسہ پاک ہے یا نہیں۔ اگر وہ پیسہ پاک نہیں ہے تو پہلی رات کا جو سٹارٹ کر رہے وہ تمہارا لاسٹ ڈریس ہے۔ ہمارے وارڈروبس میں برانڈڈ ڈریسز رکھے ہوئے $1000 کے، لیکن کفن کتنے کا ہے؟ اصل کفن ہے جو تمہارا ڈریس ہے۔ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کفن کا خمس نکالو، نکال کے کفن کا مرد امامہ پہنے، عورت کیا پہنے؟ عورت کے سر پہ کپڑا باندھتے جسے مکھنا کہتے، وہی مکھنا عورت اپنے سر پہ باندھے، جو حجاب جو کر رہی وہ اس کے ساتھ کپڑے منہ پہ باندھے مکھنا، عورت وہ کپڑا نکالے کفن میں سے، نکال کے اللہ کی بارگاہ میں جائے اور جا کر یہ بولے کہ پروردگار یہ میرا آخری ڈریس ہے، یہ وہ ڈریس ہے، یہ وہ ڈریس ہے جو پہن کے میں تیرے سامنے آؤں گی، یہی کفن پہن کر۔ یہ کفن کب تک چلے گا؟ مثال کے طور پہ تم 10 سال 20 سال کے بعد لندن میں مرے، تم گریو یارڈ میں چلے گئے اور تمہاری قبر میں دفن کیا، اس کے بعد 10 سال 1000 سال 2000 سال کے بعد جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو تم یہی کفن پہن کر اللہ کے سامنے جاؤ گے اور مالک یوم الدین جو اللہ کہہ رہا، تو یہ دعا کرو کہ پروردگار پہلی رات میں کفن پہن کے آؤں گی اور آخری دن جب میں محشر میں آؤں گی بیفور آئی گو ٹو جنہ یہ کفن رہے گا، تو اس کو رحمت کا کفن بنا دے۔ اگر نہیں کرو گے دعا تو ہو سکتا تمہارا کفن پرابلم کر دے تم کو، ہو سکتا یہی کفن تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے، اس لیے کہ کربلا کا کفن ہے۔ کوشش کرو دوستو، لیکن ایک بات پھر بولو کہ کربلا کا کفن
سے بہتر کوئی کفن نہیں، کوئی کفن نہیں۔ لیکن حرام پیسے سے لوگے تو پہلی رات اس کا عذاب ہوگا، تم کو کفن نہیں بچائے گا۔ اگر کسی کا مال خرچ کر کے وہاں جاؤ گے تو پرابلم ہوگا، کسی کے اوپر کوئی تکلیف دے کے جاؤ گے تو یہی کفن پرابلم کرے گا، خط رحم کرو گے، ریلیشن شپ کو بریک کرو گے تو یہی کفن تم کو وہاں پرابلم کرے گا۔ اس سے بہتر چیک یور سیلف۔ اللہ کا شکر ہے کہ کل کی مجلس کے بعد 3-4 لوگوں نے، میں جگہ کا نام نہیں بولتا، افریقہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں فونز کر کے سوری بولا۔ یہاں پہ لندن میں 4-5 سال سے ان کی بات چیت نہیں تھی، 4-5 سال سے وہ اپنی فیملی سے بریک ہو چکے تھے۔ کل کی مجلس کے بعد ان لوگوں نے فون کیا، عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی فون کر کے اپنے ریلیشن شپ کو ملا لیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی۔ شرماؤ مت، ڈونٹ فیل شائی۔ یہ مت بولو یار میں بڑا ہوں وہ چھوٹی ہے، میری غلطی نہیں ہے، میں جاؤں گا میری عزت جائے گی۔ عزت کا دینے والا صرف اللہ ہے۔ دنیا ڈونٹ وری، کبھی گھبراؤ مت، بٹ ڈو سم تھنگ۔ دیکھیں دوستو، ایک دن ہمارا گزر رہا، وی ڈونٹ نو کہ کل کا دن کیسے آنے والا ہے، وی ڈونٹ نو کل کا دن ہمارے لیے کیا ہے۔ دعا ہمیشہ یہ کرو کہ رحمت بن جائے۔ یہ مت بولو کہ اللہ صرف رحمت میرے لیے بنے، بلکہ دعا یہ کرو کہ پروردگار جیسے تو دنیا میں ہمارے لیے رحمت کر رہا، کل جس کی بھی پہلی رات ہوگی تو اس کے لیے رحمت کرنا۔ اس کے لیے ہم کو نہیں مان دوستو، پہلی رات کو اتنا سٹرس بار بار میں کر رہا اس لیے کہ سارے اعمال پہلی رات کے لیے، دوسری رات اور تیسری رات کے لیے، کہ مردہ جو ہے سب سے زیادہ گھبراتا ہے۔ کل جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چل رہا۔ سلمان نے اس سے پوچھا کہ تو نے موت کو کیسے پایا، ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ تو اس نے ایک لمبی سانس لی، کل بات یہاں چھوڑی تھی میں نے، بہت لمبی ایسے سانس لے کے کہتا ہے سلمان اب میرے اوپر رحمت ہے، لیکن وہ تکلیف، وہ پین روح کے نکلنے کا اب تک میں فیل کر رہا ہوں۔ اب میں جب آج بولوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی تکلیف ہو۔ ہر کتاب میں معصومین کے ارشادات دیکھ لو کہ مولا نے کیسے کہا کہ جب روح نکلتی ہے تو پرابلم کتنا ہوتا ہے۔ کس کو پرابلم ہوتا؟ اللہ پرابلم نہیں دے رہا، جو ہمارے گناہ ہے نا، وہ گناہ جسم سے نکل چھوٹتے ہوئے روح کو پکڑتے اور روح نکلتی ہے تو اس وقت ہمارے گناہ روک کے جو ہے ہم کو تکلیف دے رہے۔ سلمان کہتا ہے، سلمان نے پوچھا کہ تو نے موت کو کیسے فیل کیا؟ تو اس نے کہا سلمان اب سنو، اب یہاں سے وہ انٹرویو شروع ہو رہا۔ اس نے کہا سلمان میں مدائن کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، ایک تاجر آدمی تھا، میرا بڑا کاروبار تھا، اینڈ آئی واز، زیادہ ایج نہیں تھی، 40 45 50 سال کی میری زندگی، میری بیوی تھے، میرے بچے تھے، ہم لوگ بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ میرا بہت اچھا کاروبار، پھیلا ہوا کاروبار، جیسا لندن میں آپ کا بزنس اسپرٹ ہے نا، ماشاءاللہ آپ کے کاروبار میں اللہ برکت دے، خوب برکت دے انشاءاللہ۔ تو کہتا ہے کہ میرا اچھا بزنس تھا، میرا کاروبار تھا، اور میں پھیلا ہوا کاروبار میں بڑے آرام کے ساتھ ریلیکس ہو کے زندگی گزار رہا تھا۔ میرا بڑا بنگلہ تھا، اس زمانے کا جو بھی بنگلہ تھا، میرا بڑا بنگلہ تھا، میں بنگلے میں آرام کے ساتھ رہتا تھا۔ میں بیمار ہوا، میں جب بیمار ہوا تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بیماری مجھے موت کو لے کے جائے گی، یہ بیماری یہ میرا اینڈ آف مائی لائف ہوگی۔ کہتا چٹپٹ ہو گیا کچھ چند دنوں میں، میں بیمار ہوا شدید، تو بیماری بڑھتی گئی، اور جب بیماری بڑھتی گئی تو میں احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اس زمانے کے جو بھی ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، وہ لوگ آ رہے تھے، چیک اپ کر رہے تھے، پیسے والا ہے، سب سے اچھے بڑے بڑے حکیم بھی آئے، اس کو ڈاکٹرز بھی آئے، ان لوگوں نے چیک کیا۔ کہتا ہے کہ سب نے یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے مجھے 0.1% یہ میری زبان ہے، اس نے نہیں کہا، اس نے دوسرے جملے میں کہا، مفہوم میں پیش کر رہا، اس نے کہا 0.1% بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ بیماری تو آتی ہے، اللہ تو اتنا کریم ہے کہ ایک رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا، تو یہ بخار تھا، اس نے کہا کہ ہو جائے گا۔
کہتے ہیں کہ لوگ آنے لگے، لوگ مزاج پرسی کو آتے تھے لوگ، اس لیے کہ پیسے والے اگر کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ہر آدمی پہنچ جاتا، غریب بیچارہ بیمار ہوا تو رشتہ دار نہیں پہنچتے، بھی اگر پیسے والے ہو گئے تو بولتے یار یہ بہترین موقع ہے مارکیٹنگ کرنے کا. کیا بولا، ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے بہترین موقع ہے کہ جاؤ اس کے پاس، جاؤ گھر جا کے پوچھو ہاؤ آر یو. زندگی میں کبھی نہیں پوچھا تھا غریب کو، رشتہ دار کو، آج جا کے بولا کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا، آپ کیسے ہیں، بہت اس سے پیار مینٹین کرے، صرف یہ ذہن میں رکھ کر کہ یہ صحیح ہو جائے گا تو میرے کام آئے گا. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس پہ بھروسہ ہے. یہ ہر شہر میں ہے. یہ پیسے والا بیمار ہو جائے تو پورا شہر، پوری سٹی آ جاتی. بہترین موقع ہے پیار بنانے کا. کہتا ہے تو پورے لوگ آنے لگے. اس نے نہیں کہا پیار بنانے کا، یہ تو میں بول رہا آپ کو. تو وہ کہتا ہے سب رشتہ دار آنے لگے. کہتا ہے ایک دن میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، میری وائف ہے، میرے بچے ہیں، میری ماں باپ، میرے بھائی، میرے پورے رشتہ دار. میں نے اپنے پیروں کے پاس دیکھا کہ ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ ہی سیڈ ملک الموت. کہتا ہے کہ میں وہیں مر گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں آیا ہے؟ تو کہا میں تیری روح لینے آیا ہوں. ملک الموت جو روح نکالتا ہے، روح لیتا ہے، وہ پیر کے انگوٹھے سے لیتا ہے. اور جب ماں کے جب پریگننسی 4 مہینے کی ہوتی تو اللہ جب روح اس میں ڈالتا، بچے کے ماں کے پیٹ میں جو روح آتی وہ سر سے آتی، سر سے آتی، اور ملک الموت پیر سے نکالتا. تاریخ اسلام، نجم الحسن قراروی، حیات القلوب، علامہ مجلسی، ان لوگوں نے جب نبی آدم کا قصہ لکھا، 2 منٹ میں اپنے ٹاپک پہ ہوں، صرف روح کی بات کر رہا. روح کی بات کے لیے میں 2 منٹ پہلی رات سے ہٹ رہا کہ روح کیا ہے. نبی آدم کی روح کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی. ملائکہ کو کہا کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں تم سجدہ کرنا. اور اللہ کے رسول سے جب لوگوں نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے، واٹ از روح، کیا ہے چیز، یہ روح چیز کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے کہ ہے کیا امر ربی. اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان کو بول دو کہ یہ امر ربی ہے. ہماری روح کے لیے کہا امر ربی، نبی کی روح کے لیے کہا یہ نفخت فیہ، میں اپنی روح جب پھونکوں. تو آپ نے ایک بات غور کی، ہماری روح اور نبیوں کی روح جب الگ ہے تو ہم اور نبی برابر کیسے ہو سکتے؟ نہیں. تو اللہ نے کیا کیا، آدم کا ایک سٹیچو بنوایا تھا، سب جانتے، 2 منٹ بس. روح کیا ہے؟ تو جب سٹیچو بنوایا، پتلا بنا ہوا تھا، سکیلیٹن آدم کا بنا ہوا تھا عرش الہی پر، کئی ہزار سال تک ویسی رہا. شیطان روز دیکھتا تھا، دیکھ کے بولتا تھا اگر مجھے حکم ہوا تو میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا. وہ سٹارٹنگ سے بولتا تھا. ایک دن اللہ نے حکم دیا نفخت فیہ من روح، میں جب اپنی روح پھونکوں تم سجدہ کرنا. اس نے روح اندر ڈالی. آدم کی روح داخل کیسے ہوئی؟ سر سے داخل ہوئی. آدم ایسے کھڑے ہوئے، ہمارے باپ آدم، سر سے روح داخل ہوئی، گردن تک آئی، جان گردن تک آئی. آدم نے آنکھوں کو کھولا، کانوں میں اور آنکھوں میں طاقت آ گئی. ابھی جسم میں نہیں ہے. آدم نے آنکھوں کو کھولا اور کانوں میں اللہ ملائکہ کی تسبیح سنی. آج جو ہم بچہ پیدا ہوا تو اذان اور اقامت دیتے ہیں، وہ یہ ریزن یہی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے حکم کیا ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت دو. آدم جب سٹارٹ ہوئی آدم کی لائف تو ان کے کانوں میں ملائکہ کی تسبیح، سبوحن قدوسن، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ اکبر بول رہا تھا. وہ کانوں میں آواز آئی. آدم نے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کے ایسا دیکھا، سر کو میری طرف دیکھا، ایسا دیکھا تو عرش الہی کے اوپر لکھا ہوا تھا. نجم الحسن قراروی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں اور علامہ مجلسی حیات القلوب میں. آدم نے سر کو اٹھایا تو عرش الہی پہ دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابو طالب ولی اللہ. ارے کیا سنا، کیا سنا. اب میں ایک بات بولوں یہاں روک کے، اگر کافر کا نام عرش پہ نہیں لکھا جاتا، اللہ نے ابو طالب کو یوں ہی نہیں لکھا علی ابن ابو طالب،
لکھا کہ باپ کیسا اس کا نام بھی ہے عرش الہی پر۔ تو آدم نے یہ دیکھا، تو ایک بات کا پتہ چلا کہ نبی اللہ جب روپ ڈالتا ہے اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا۔ پھر سنو، اللہ اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کرواتا، جب تک روح نہیں آتی سجدہ نہیں کرواتا، رائٹ؟ اسی طرح اللہ نے ہزاروں سال پہلے نبی ابراہیم اور اسماعیل سے خانہ کعبہ کا اسکیلیٹن بنوایا۔ سجدہ کب کروایا؟ جب 30 عام الفیل کو 13 رجب کی صبح کو کائنات کی روح آئی۔ نہیں، اللہ کا سٹائل ہی نہیں ہے کہ اسکیلیٹنز کو سجدہ کروائے۔ جب روح آئی کائنات کی تو جب سجدہ کرو۔ یہ تو بات بیچ میں آ گئی تھی مولا کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کرو گے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے شخص تیری روح لوں گا۔ دوستو اب سنو، کہتا ہے کہ اس نے پیر کے انگوٹے سے روح کو کھینچا، کہتا روح یہاں تک آئی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا سلمان جیسے کوئی خنجر سے میرے پیر کو کاٹ رہا۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، کہتا میں چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ میری بیوی میرے بازو کھڑی ہوئی، میرے بچے میرے بازو ہیں، نہ بیوی پریشان ہو رہی نہ بچے پریشان ہو رہے۔ پھر مجھے فیل ہوا کہ میری روح کے نکلنے سے میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جا رہی۔ پھر کہتا ہے کہ میں چیخنے لگا کہ آہستہ ایسے محسوس ہو رہا جیسے خنجر سے کوئی میرے پیر کو کاٹ رہا۔ آپ بیلیو کرو یا بیلیو نہیں کرو، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ I'm responsible of my words what I'm saying۔ ابھی بتاتا میں آپ کو۔ اس کے بعد کہتا ہے سلمان جب اس نے دوسرا جھٹکا دیا تو روح سینے تک آئی، میرا جسم ٹوٹ گیا، میری ہڈیاں بروکن ہو گئی، پیسز میں چلی گئی، میں چیخنے لگا، مجھے حیرت ہو رہی کہ کوئی میری آواز نہیں سن رہا۔ اس کے بعد کہتا ہے سلمان جب تیسری مرتبہ اس نے سینے سے روح کو کھینچا تو ایسا جھٹکا ہوا کہ گردن سے جب روح میری باہر آئی تو وہ فیل ہوا کہ آج تک وہ تکلیف کو میں محسوس کر رہا۔ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ what is talking about، کہ تکلیف کیسے ہو رہی؟ ہم تو علی والے ہیں۔ بے شک پھر بول رہا 200%، اگر تم امام علی کے ریئل فالوور ہو، امام علی کے ریئل فالوور ہو تو روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے، پتہ نہیں چلے۔ ہم ہیں ریئل فالوور مولا علی کے، ہم مومن ہیں۔ مومن کی روح تکلیف سے نہیں نکلے گی، مومن کی روح ایسے نکلے گی کہ مولا کے چہرے پہ نگاہیں ہوں گی جیسا زلیخا نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اور انگلیاں ان کی کٹ گئیں، فیل نہیں ہوا۔ اسی طرح یوسف اور ہمارا امام تو فخر یوسف ہے، تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اس کو تکلیف نہیں ہوگی کہ جو مولا حسین کا، مولا علی کا ریئل فالوور ہو، ان کی سیرت پہ عمل کرتا ہو، ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ دوستو غور سے سنو میرے جملے، شان علی کو تو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتا، یہودی بھی مانتا، عیسائی بھی مانتا۔ علی کی شان، علی کا کیریکٹر ایسا ہے کہ ہر آدمی سر جھکاتا، لیکن شیعہ وہ ہوتا جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے۔ If you don't follow فرمان علی کیا ہے؟ مولا علی نے اسلام کے ایک فریم کو بتایا۔ آپ انصاف سے بولو کہ اگر کوئی لڑکی بے پردہ رہے، اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کوئی میوزک سنتا ہے، روح کے نکلنے سے پہلے جو سب سے زیادہ پرابلم کرتا سکرات موت۔ We are not realizing کہ what is سکرات کتابوں میں جا کے دیکھو، سکرات موت وہ چیز ہے دوستو کہ ایک سال روح نہیں نکلتی، یہاں تک آ گئی، رک گئی۔ پناہ مانگی ہے، دعائیں ہیں ہمارے پاس، دعائیں عدیلہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، قرآن کے استغفار پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ جب تم دیکھو کسی انسان کو کہ وہ پڑا ہوا ہے، مینٹلی بالکل کچھ نہیں، صرف سانس چل رہی اس کی، وہ سکرات موت کے لیے اتنی دعائیں ہمارے پاس۔ دعائیں ابو حمزہ صومالی میں چوتھے امام کے جملوں کو سنو کہ مولا نے کیسے تڑپ کے کہا کہ سکرات موت کی تکلیف کیا ہے۔ آپ اندازہ
ہی نہیں لگا. سکرات موت کس کو ہوتی ہے؟ یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو میوزک کنٹینیوس سنتے ہیں, گانا جو سنتے ہیں, میوزک جو سنتے ہیں, ان کو لاسٹ مومنٹ پہ سکرات موت کا پرابلم ہوگا. دوسری چیز, جو جادو کرے گا کسی کے اوپر. کل میں نے پرامیس کیا تھا, آ گیا میں اپنی ٹاپک پہ, خالی تھوڑی دیر بولوں گا جادو پہ. اگر کوئی جادو کرے گا, جادو کیا چیز ہے؟ جادو یعنی شیطان سے مدد لینا, اللہ کی مدد چھوڑ کے شیطان کی مدد لینا. کوئی تم, اور یہ کہاں ہوتا, جادو کیوں ہوتا؟ اور یہ مت بولو کہ جادو نہیں ہے, قرآن بھرا ہوا. نبی موسیٰ کا پورا زمانہ, آج بھی مختلف جگہوں پہ, انڈیا میں بھی, افریقہ میں بھی. افریقہ کا جادو تو مشہور ہے, ایجپٹ میں مصری جادو مشہور جادو ہے, سوڈان کا. کیوں کرتے جادو؟ یہ حسد کی وجہ سے. حسد, جلسی, اس کا وہ اتنا آگے کیوں بڑھا؟ کس چیز میں ہوتا جادو زیادہ؟ رزق روکنے کے لیے. لیکن گھبراؤ مت, بالکل مت گھبراؤ. اس لیے مت گھبراؤ کہ اللہ رازق ہے. رازق اللہ, یہ رازق نہیں ہے. یہ جو بھی کریں گے یہ ٹیمپرری, چند لمحوں کے لیے, چند دنوں کے لیے ہوگا. لیکن اصل رازق تو وہ ہے, وہ عطا کرے گا. جادو کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جادو کرتا ہے یا کوئی ٹرائی کرتا ہے, بزنس میں اس کا بزنس آگے بڑھا, میرا بزنس میں لاس ہو رہا, آپ اس کے بزنس کو لاس کرا رہے. میں آپ سے بول رہا, دشمن کے لیے بھی یہ عمل نہیں کرنا. کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں کسی, ساس بہو پہ بہت ہوتا, ساس بہو پہ کراتی, بہو ساس پہ کراتی. لندن کی ساس بہو نہیں کراتی. میں ایک بات بول رہا, لندن کی ساس بہو تو بہت اچھی ہے بھائی. ساس بہو یہاں کے نہیں ہے, لیکن ساس بہو جتنے دنیا میں نا, یہ بھی ایک پرابلم. میرے پاس تو 1000 کیسز ہے اس کے. ساس بہو کا, ساس بہو پہ, بہو ساس پہ کرا رہی. اس کے بعد بھائی بھائی پہ ہو رہا, رشتہ داروں پہ ہو رہا, بزنس مین پہ ہوتا, لڑکی کی شادی کے لیے رکاوٹ ہوتی, رزق منہ تک آتا, رک جاتا. لیکن کبھی مت گھبرا, ڈونٹ, بالکل ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور امام. اس کا توڑ کیا ہے؟ 3 چیزیں بتاتا. وہ آیتیں پڑھو جو نبی موسیٰ نے فرعون کے دربار میں, جب جادوگروں نے سانپ بنائے تھے رسیوں کو پھینک کے, اور انہوں نے اپنی عصا کو پھینکا تھا. 3 آیتیں, وہ آیتیں بتا دوں گا میں آپ کو, وہ آیتیں پڑھو. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے, ڈیلی کا پروڈکشن لندن میں. میری آج کی بات سنو, آج کی مجلس سنو. اسٹارٹ فرام ٹمارو, یو ول سی دا ریزلٹ. کیا؟ اس کے لیے بہترین عمل جو ہے زیارت عاشورہ ہے. اگر تم زیارت عاشورہ ڈیلی پڑھو, زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن ہے, گولڈ کی مائن. یہ ایسی مائن ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں زیارت عاشورہ ہے, if you recite daily زیارت عاشورہ, جادو اگر کوئی کرے گا بھی تو ایسا ٹکرا کے واپس ہو جائے گا. عاشورہ شیلڈ ہے, شیلڈ. آپ کو ایسا شیلڈ کر دیتی پوری. پھر میں آج ایک بات بولا, مجھے افسوس ہوا, ایک جگہ ہم تھے کچھ مومنین کے ساتھ, ان لوگوں نے کہا کہ لوگ آج کل زیارت عاشورہ پہ بلیو نہیں کر رہے. بول رہے یہ امام کی طرف سے نہیں. زیارت عاشورہ پہلی رات کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. ابھی میں آتا, زیارت عاشورہ تم کو شیلڈ بنا دے گی. 70 فضیلتیں بتائیں, 70. عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوتا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا ہو سکتی. اب میں بہت ذمہ داری سے ایک جملہ بول رہا, غور سے سننا. جتنے معصومین کی زیارات ہیں, اللہ کے رسول سے لے کے 12ویں امام تک 14 زیارت ہیں. ہر امام کی کئی زیارات ہیں. مولا حسین کی بھی کئی زیارت ہے. زیارت وارثہ ہے, زیارت عاشورہ ہے, زیارت اربعین ہے, زیارت روز عرفہ ہے, زیارت نیم شعبان ہے, زیارت شب جمعہ کی زیارت. مولا حسین کی کئی زیارت ہیں. سارے معصومین کی زیارت پڑھنے کا ثواب. ہر زیارت کسی مولوی یا مجتہد کے لکھی ہوئی نہیں,
ہر زیارت امام کے دہنے مبارک کے کلمات ہیں، امام کے زبان کے کلمات ہیں۔ اگر خاکی انسان لکھتا تو اثر نہیں ہوتا، جو اثر ہے وہ امام کی وجہ سے۔ زیارت عاشورہ سے بڑی ریکمنڈڈ زیارت، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، کسی امام نے سٹرس نہیں کیا، فورس نہیں کیا، زور نہیں دیا کہ تم پڑھو تم پڑھو تم پڑھو تم پڑھو۔ ایک زیارت ہے، زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ کے لیے کہا گیا زمانے کے امام کی خواہش، اب اس سے بڑی بات میں کیا بولوں، اس مومن کے پاس آ کے جو پریشان تھا، جس کا یہ حال تھا کہ صبح میں اس کو موت آ جاتی تھی، دشمن ماحول میں گھرا ہوا تھا، امام نے آ کے سیکوینس بتایا کہ تم اپنے پرابلم کو کیسے سالو کرو۔ امام نے کہا کہ صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھ نماز شب پڑھ نماز شب پڑھ۔ اس نے نماز شب پڑھی، اس کا پرابلم آدھی رات کا وقت ہے، پرابلم سالو نہیں ہوا۔ امام نے آ کے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، زیارت عاشورہ پڑھی، پھر کہا جامعہ جامعہ جامعہ۔ یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج۔ اگر کوئی شخص نماز شب عاشورہ اور جامعہ صغیر پڑھے، یہ تینوں چیز تمہاری پہلی رات میں کام آنے والی ہے۔ نماز شب پڑھنے سے تمہاری قبر کے اندر روشنی ایسے لائٹس آ جائیں گی، شب نماز بلبس آ جائیں گے، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، اس شخص کی گریو کبھی بھی اندھیرا نہیں رہے گا۔ بیٹا لٹائے گا ماں کو، لہت بند کرے گا، اب ظاہری طور پہ تو بالکل پچ ڈارک اندھیرا ہے، لیکن نماز شب جو ہے وہ جو تم نے پڑھی ہے 10 سال 15 سال 20 سال، وہ نماز شب تمہاری لہت میں روشنی کر دے گی۔ قبر کے اندر جو سب سے بڑا ریکوائرمنٹ ہے وہ روشنی کا ہے۔ مردہ جو وحشت میں آتا ہے، میت جو گھبراتی ہے، وہ اندھیرے سے گھبراتی ہے اور گرمی سے گھبراتی ہے۔ 200+ ٹیمپریچر ہو جاتا تو نماز شب تمہاری قبر میں روشنی کرتی۔ اس لیے اور نماز شب پڑھنے سے یہ ہوتا کہ جتنے لوگوں کے لیے تم نے استغفار کیا، جتنے لوگوں کا نام لیا شب نماز میں، اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر، وہ سارے مرحومین تم سے ملنے آتے، تم اکیلے نہیں رہتے۔ اس کے بعد زیارت عاشورہ جو ہے تمہاری نماز قبر کے اندر تمہارے حساب کو، پہلی رات کا جو حساب اور کتاب ہے۔ اب آپ بولیں گے یار کیا مولوی کی بات ہے، کون حساب لیتا ہے، کون لے گا حساب؟ آپ پوری دنیا پوری زندگی لندن میں بولتے رہو یار یہ سب مولوی بولتا ہے، یہ کوئی جو ہے حساب نیچے نہیں ہوتا، لیکن جب تم مرو گے تو تلقین ہوگی، تو تمہارا بیٹا تمہارے شولڈرز کو ہلائے گا، اوپر سے جو مولانا تلقین پڑھیں گے وہ بولیں گے عابد بالگرامی پوری زندگی ڈنائی کرتا تھا نا کہ ملک الموت نیچے حساب نہیں ہوگا، اب سوال و منکر و نکیر حق تلقین میں بولتے ہو کہ اب سوال منکر و نکیر ہونے والا ہے، وہ حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے۔ تو دوسری تیسری چیز زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ تمہاری پہلی رات کو تمہارے حساب میں اتنا آرام کر دے گی، اتنا سکون دے دے گی۔ اور ایک بات بولوں روک کے، جو روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہے امام حسین اس سے ملاقات کے لیے پہلی رات آتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں یار عاشورہ کے لیے؟ اگر حسین کہتے ہیں کہ تو پوری زندگی مجھے سلام کرتا تھا نا، لے تیرا حسین تیرے پاس آ گیا پہلی رات۔ جادو کے لیے اس سے بہتر نہیں۔ کیوں جادو کیوں کرو؟ روکنا کیا؟ جادو کے لیے کیا ہے حکم؟ امام علی کا پتہ ہے؟ مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس کو زندہ جلا دو۔ اسلام میں کسی کو جلانے کا حکم نہیں۔ ایون اینٹ چونٹی اتنا سا جانور ہے، آپ ان چونٹی کے اوپر آگ نہیں ڈال سکتے یا گرم پانی نہیں ڈال سکتے۔ اگر ان کو مارنے کے لیے تم خالی اس طرح سے مار دو، یوں بھی نہیں مار سکتے، اگر وہ سامنے سے جاری تو اب نہیں مار سکتے، مار ہی نہیں سکتے، حرام ہے، اللہ کے مخلوق ہیں، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا رہی،
تم نہیں مار سکتی. کیوں؟ تم طاقتور ہے اس لیے تم اس کو مار رہے؟ نو، چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے آپ. لیکن اور اس کے بعد جلا کے مارنا حرام ہے، جلا ہی نہیں سکتے آپ کسی کو. لیکن معصوم کہتے ہیں جو جادو کرتا ہے اس کو جلا، اس کی راکھ ہوا میں منتشر کرتا. جادو ٹوٹل شیطان کی مدد ہے. سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا وہ عدو مبین ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. جادو سے تمہاری، اور ایک چیز یاد رکھو، اگر کسی کے اوپر کسی نے جادو کروایا وہ ٹیمپریری اثر ہے، اس کے بعد اس کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو جہنم میں جائے گا. اس کی پہلی رات کیسے ہوگی؟ جادو کرنے والے یا کروانے، بولا میں تو نہیں کرتی جادو، لیکن میں نے کیا پیسے بھیجوائے انڈیا پاکستان جہاں پہ بھی، اور کہا اس کے اوپر کر دو. اس نے یہ شیطان کا عمل کیا تو آپ نے کروایا نا. آپ کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ جادو جو کرواتا ہے، کرنے والے کی میں بات نہیں کر رہا، جو کرواتا ہے اس کی پہلی رات جب اس کو لٹایا جاتا اس کی خبر آگ سے بھر دی جاتی. اتنا بڑا عذاب ہے اس کو، اس کا کفن آگ کا کفن ہو جاتا. میں ہاتھ جوڑ کے بولتا کہ پلیز یہ بیماری سے ہٹ جاؤ. اور جو وکٹم بنے ہوئے، یا اتنے وکٹم ہیں، مجھے حیرت ہے لندن میں، حیرت ہے میرے اوپر کہ لندن میں اتنے وکٹم ہیں. اگر کوئی وکٹم بنا ہوا، میری ریکویسٹ ان سے آج کی رات سے گھر جا کر 3 عمل کرو. نماز شب، عاشورہ اور جامع صغیر پڑھو، چھوٹی والی زیارت. یہ ٹوٹل 30 منٹس کا پیکیج ہے، 25 سے 30 منٹ. یہ پیکیج سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا رزق ایسا کھل جائے گا. تمہارے اوپر اگر کوئی اثر ہے بھی جادو کا، کوئی اثر ہے بھی، تو زیارت عاشورہ وہ چیز ہے کہ تمہارے سارے اثر کو ختم کر دے گی. اس کے بعد تم کو ایسا شیلڈ میں لے لے گی. شیلڈ میں لے کر اگر اس کے بعد اگر کوئی کنوانا بھی چاہ رہا، صرف جادو نہیں، حسد، کوئی حسد کر رہا تمہارے اوپر، تو وہ حسد بھی ختم ہو جاتا اگر زیارت ہے. مطلب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر گھر میں لندن کے، اور جہاں میری مجلس پورے یو کے میں اور پوری دنیا میں سنے جا رہی اہل البیت ٹی وی پہ، تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہر گھر میں زیارت عاشورہ صبح میں ہونی چاہیے. اور زیارت عاشورہ کبھی آہستہ مت پڑھو. یہ زیارت عاشورہ پہلی رات کا وہ گفٹ ہے، اس لیے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا کیسے ہے پہلی رات کا گفٹ. وہ گفٹ ہے، گولڈن گفٹ ہے کہ جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی رات اس کی کیسے گزرے گی. اتنا بڑا کرم ہے زیارت. اب ہر گھر میں زور سے پڑھنا، لاؤڈلی پڑھنا. یہ نہیں کرنا کہ زیارت عاشورہ ٹیلی فون پہ آن کر دیا اور عورت کھانا بنا رہی، مرد ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے، عورتیں ٹیلی فون پہ بات کر رہے. ایسی زیارت نہیں ہوتی. زیارت عاشورہ مینس پراپرلی یو ہیو ٹو اسٹینڈ. وضو کر کے تم قبلہ رو کھڑے رہو. اگر پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو، ٹیلی فون کو اسٹارٹ کرو، کھڑے رہو ایسے کہ جیسے تم امام حسین کو سلام کر رہے. اور زیارت عاشورہ کے بارے میں یہ ہے کہ سوکھی آنکھوں سے مولا حسین کو سلام نہیں کرنا. ابھی 10-15 منٹ کی زیارت ہے، 10-12 منٹ کی زیارت ہے. امام حسین کی مصیبت کو یاد کرو، ایک آنسو تو حسین کو نکالنا. اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کے آداب میں یہ ہے کہ جب تم کربلا جاؤ، پہلی مرتبہ جب تم زیارت کو جاؤ، یا کسی نجف ویشرف جاؤ، قازمین جاؤ، سامرہ جاؤ، مشہد مقدس جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، سب کے لیے کہا گیا کہ جب تم کسی معصومین کی زیارت کو جاؤ تو صاف لباس، اچھا لباس پہنو، کنگھی کرو، اپنے آپ کو سنوارو، خوشبو لگاؤ، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، اس کے بعد معصوم کی زیارت کو جاؤ. لیکن کربلا کے لیے کیا کہا گیا کہ جب حسین کی زیارت کو جاؤ تو گریبان چاک جاؤ، سر پہ ٹوپی مت پہنو، خاک ڈالو، آستینوں کو الٹ لو، بھوکے اور پیاسے جاؤ، خوشبو مت لگاؤ جب پہلی دفعہ جاؤ. اور جا کے جب حسین کو اس لیے کہ تم اس غریب کی زیارت کو جا رہے جس کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا. آپ سمجھے میری بات؟ وہی اسٹائل سے لندن میں پڑھو زیارت. ابھی 2 دن ہوں آپ کے پاس اس شہر میں، پھر یہاں سے انشاءاللہ بولٹن جاؤں گا. ہوں ابھی یو کے میں 15 تک. ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. You will see the result, you will see the result. ایسے حالات کھلتے. عاشورہ سے کے بعد اگر کوئی عاشورہ پڑھے
اور نماز شب پڑھے اور بولے کہ میرا رزق کا پرابلم ہے، میرے اوپر کوئی حسد کر رہا، میرا بزنس ڈاؤن ہو رہا، تو وہ جھوٹ بول رہا، ہو ہی نہیں سکتا انلیس تم کوئی ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے ہو رہا۔ ہر گھر میں ہر لڑکا لڑکی، رشتہ نہیں ہے لڑکی کا، زیارت عاشورہ پڑھے۔ بچہ نہیں ہو رہا، 40 دن کی نیت سے وہ لڑکی پڑھے نماز شب اور زیارت عاشورہ۔ کیوں؟ آپ بولیں گے نماز شب اور زیارت عاشورہ سے اولاد کیسے ہوتی؟ 12 سال اگر نہیں ہوا تو یہ دیکھنا۔ کیوں؟ نماز شب میں امام علی نے مولا عباس کو مانگا تھا، بیٹا چاہتے ہو تو نماز شب عاشورہ پڑھو، نماز شب پڑھو اور عاشورہ پڑھو، اور نماز شب میں دعا کرو کہ اللہ تو نے اپنے ولی کو مولا عباس جیسا بیٹا دیا تو مجھے بھی عباس کا غلام دے دے۔ لڑکی چاہتے نماز شب پڑھو، مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا، تو دعا کرو نماز شب پڑھ کے عورت کہ پروردگار باپ بھی پڑھے، تو نے حسین کو سکینہ جیسی بیٹی دی تھی، مجھے کنیز سکینہ دے دے۔ یو ول سی کہ 40 دن کے اندر کنسیو کر لیتے، لیکن وہی بات کہ زبان پر رزق حلال ہو تو یہ دعا قبول ہوگی، میوزک چھوڑو گے تو یہ دعا قبول ہوگی۔ تو اور زیارت عاشورہ تمہاری حسد جادو سب سے بچا لیا۔ صبح میں، دوپہر میں، شام میں، ایک دن میں زور سے پوری فیملی کو لے کے، میں کیا بولوں، اٹلانٹا میں ایک ایسی فیملی تھی کہ جس کا اتنے پرابلم، امیگریشن کا پرابلم، گرین کارڈ نہیں ہے، مارٹگیج نہیں پے کر سک رہے، انڈیا میں پرابلم، جا نہیں سک رہے، 10 سال ہو گئے، انہوں نے یہ عمل کیا۔ بلیو کرو، ممبر سے بول رہا ہوں، زیارت عاشورہ نے ان کے گھر میں ہر طرف سے رحمتوں کو نازل کر دیا۔ وعدہ ہے امام حسین کا، زمانے کا امام کی خواہش ہے، وش کہ عاشورہ پڑھو۔ اب عاشورہ اور پہلی رات سے کیا لنک ہے؟ عاشورہ پڑھنے سے، عاشورہ میں جو آخری آپ سجدہ کرتے تو وہاں کیا بولتے ہیں آپ؟ لاسٹ سجدہ کرتے ہیں آغا بہجت۔ میں نے 2 دن پہلے ان کا ذکر کیا، یا کل ذکر کیا آغا بہجت کا۔ آغا بہجت کے استاد انہوں نے اس واقعے کو لکھا۔ آغا بہجت کو اتنی بڑی پرسنالٹی، ان کے استاد کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے استاد خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا کہ آغا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ خبر میں تم کو کیا چیز فائدہ پہنچائی پہلی رات کو، کہ تم کو یہ فیل ہوا کہ کاش میں دنیا میں زیادہ کرتا، کاش میں دنیا میں زیادہ کرتا تو مجھے یہاں کتنا فائدہ ہوتا۔ آپ کو کتابوں کا اجر ملا ہوگا، اس نے کہا، اس استاد نے کہا کہ جتنی میں نے بکس لکھی اس کا اجر مجھے ریوارڈ بہت ملا، جتنی میں نے نیکیاں کی اس کا ریوارڈ مجھے بہت ملا، مجھے اللہ نے اتنا کرم کیا کہ مجھے بہت۔ تو انہوں نے پوچھا کون سا ایسا عمل جو دنیا میں آپ زیادہ کرتے تو اس کا اجر سارے اجر سے زیادہ ملتا؟ تو کہا زیارت عاشورہ۔ تو آغا بہجت کے استاد نے کہا کہ زیارت عاشورہ سے لحد گریو میں کیا مطلب ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، جب تم سجدے میں جاتے، زیارت عاشورہ کا آخری پارٹ جا کے کیا بولتے سجدے میں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ کہا یہ جملہ کیا ہے؟ What does it mean? What does it mean? اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ کہ یہ وہ جملہ ہے جو گارنٹی ہے تم لٹاؤ گے، بیٹا لٹائے گا اور حسین کی شفاعت آ جائے گی وہاں پہ۔ اس لیے کہ پوری زندگی تم کہتے رہے اللہم ارزقنی، پروردگار تجھے مجھے حسین کی شفاعت خبر میں دے دے۔ کہ پہلی رات اگر آپ چاہتے کہ آپ کی فرسٹ نائٹ کمفرٹ کے ساتھ گزرے، پہلی رات آرام کے ساتھ گزرے، پہلی رات میں آپ کو کوئی ایشو نہ ہو، پہلی رات میں آپ کو کوئی وحشت نہ ہو، پہلی رات میں کوئی تکلیف نہ ہو، پہلی رات میں کوئی گرمی نہ ہو، پہلی رات میں کوئی اندھیرا نہ ہو، آپ یہ چاہتے کہ جیسے دنیا میں تم بڑے گھر میں بڑے آرام کے ساتھ، کمفرٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ پیسفل رہتے تھے، اور تم یہ چاہتے کہ لحد اس لیے کہ دوستو خبر کے اندر جیسے ہی لٹا
تھے. امام علی کی سیئنگ ہے, عابد بالگرامی نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول رہے. میرا مولا بولتا کہ اے میرے چاہنے والو, اے کلمہ پڑھنے والو, یہ تم اس لمحے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ why don't you get scared? why don't you think about that لمحہ؟ کون سا لمحہ؟ کہا جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹ بتا کے باہر چلے جائے گا تو زمین کے انسیکٹ, چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے, آنکھوں سے باہر آ جائیں گے, تم اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے. یہاں سے داخل ہوں گے. دنیا میں کتنی طاقت ہے, زبان کیسے چلتی میری, کتنا پیسہ ہے میرے پاس, کتنے لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, گھر میں میرا کیا حشر ہے, مارکیٹ میں میرا کیا بول بالا ہے, مارکیٹ میں میرا کیسی باتیں ہیں, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے. لیکن جب تم نیچے جاؤ گے, جب پہلی رات آئے گی تو تم اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے کہ امام علی کہتے کہ زمین کے اتنے چھوٹے کیڑے جو تم پیروں سے اس کو رگڑ دیتے تھے, جس کو تم پیروں سے مار دیتے تھے, اس وقت تم کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کی یہ بھی ایک مخلوق ہے. چونٹیاں اینٹس جاری تم اس کے اوپر پیر رکھ دیتے تھے جان بوجھ کے. آج وہی چونٹی تمہاری ناک سے داخل ہوگی, تمہاری آنکھوں سے باہر آ جائے گی. پہلی رات. ابھی سلمان کا واقعہ انکمپلیٹ ہے. مولا حسین کی زیارت عاشورہ تم کو پہلی رات کے یہ ساری تکلیفوں سے بچائے گے. when you say کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یا مال ورود. آغا بہجت کے استاد کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے یہ کام, لیکن دوستو میں بالکل یہ 200% کام آنے والی چیز ہے, لیکن میں روز پڑھوں زیارت عاشورہ, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. زیارت ختم ہوئی, باہر نکلوں اور غیبت کروں, باہر نکلوں کسی کا مال کھا جاؤں, باہر نکلوں کسی کو تک ہرٹ کروں زبان سے, یہ فائدہ پہنچائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. We have to check our life, we have to check. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ we are followers of امام علی, مولا علی کے چاہنے والے ہیں. اب دیکھیے بی بی کی شہادت ہر سال آپ یہاں کرتے ہیں, ہر سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں. اللہ محمود بھائی کے ان کی پوری ٹیم کے رزق میں برکت دے. جنہیں جو وہ بار بار میں 3 دن سے سن رہا ہوں کہ وہ بار بار وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ دو. بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر تم امام حسین کی مجلس کے لیے کچھ دو گے تو پہلی رات پتہ نہیں حسین اس کا کیا اجر تم کو عطا کرے. اپنے گھروں کے لیے دیتے ہو یار, حسین کے گھر کے لیے دو نا. Why he should ask? مجھے افسوس ہوتا دنیا میں جب بھی جاتا ہوں کسی کے پاس اور جب وہ لوگ بولتے ہیں کہ امام حسین کے امام بارگاہ کے لیے مجلس کے لیے کوئی سپانسر چاہیے کچھ, اور یقین کرو ہیوسٹن میں, بامبے میں, اٹلانٹا میں عورتوں نے زیور اتار کے دے دی امام حسین کے نام پہ. کا مجلس حسین ہے نا, جو کچھ ہے دے کے چلے گئے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے جس کو دے رہے نا وہ رکھتا نہیں کسی کا. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں تو 2 دن کے بعد چلا جاؤں گا, میرا کیا ہے. اپنی آخرت اپنی پہلی رات ٹھنڈی کرنا چاہتے تو کم از کم یہ اس سے بہتر انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس سے بہتر انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ when you do something for مولا حسین. ٹوٹل شفاعت پہلی رات کی حسین ابن علی کے ہاتھ میں, کہ مولا حسین بولتے یہ میرا عزادار ہے, اس نے میرے لیے کام کیا بس. تو مجھے یہ بولنا نہیں تھا, تو بیچ میں آگے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیجئے, اتنی سخت مجلس میں نہیں جا رہی کہ آواز ہی نہیں نکل رہی یار. اب سنو, سلمان نے پوچھا, ورنہ تو 5 دن سلمان چلتے رہیں گے, لیکن اچھا ہے کہ ذکر سلمان بھی ہوتا رہے. اس سے بڑا میرا مولا کا چاہنے والا کیا. سلمان کا نام لیتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے نا, سلمان کا نام لیتے ہیں تو دل میں خواہش ہوتی یار میں بھی آج کے دور کا سلمان بن جاؤں. نہیں, سلمان بنو یار, سلمان بنو. میں یوتھ کو بول رہا, صرف یوتھ سے بات کر رہا, بزرگوں سے بات نہیں کر رہا, کہ you have to bring revolution. تم ریولیوشن لانا, تم زیارت عاشورہ گھر میں لگانا. کوئی بات کرے تو بولنا, تم پراپرلی کھڑے رہ کے زیارت عاشورہ پڑھنا.
اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار جس کے پاس یہ پرابلم سے، یہ پرابلم زیارت عاشورہ میں ختم کرے. اس کے بعد تم یہ دعا کرنا کہ اللہ جتنے آج کی پہلی رات ہے، جب بھی تم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود بولو تو یہ دعا کرو کہ اللہ جس کی بھی دنیا میں پہلی رات ہے یہ شفاعت مولا حسین اس کو پہنچے. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے لیے کیا فرق. یہ ساری چیزیں انویسٹمنٹ ہے دوستو، اس دنیا کے لیے، لحد کے لیے، پہلی رات کے لیے. ورنہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ انصاف سے بولنا، انصاف سے بولنا. جتنا انویسٹمنٹ ہے ہمارا، ہم کیا پلان کرتے؟ لندن میں میری یہ پراپرٹی ہو جائے، یہ شیئرز لے لوں، یہ بزنس کو انکریز کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں. جو کرتا انسان دنیا کے لیے کرتا. کبھی کسی مومن نے یا مومنہ نے بستر پہ، آج رات میں جب تم بستر پہ جانا، when you go to bed tonight، آج کی رات جب مجلس کے بعد گھر جانا، تو اپنے اپنے بیڈ روم میں جب جا کے سونا، نرم تکیے کے اوپر، نرم پیلو کے اوپر جب تم اپنا سر رکھنا، تو لائٹ کو آف کر کے 5 منٹ سوچنا کہ عابد بلرامی نے کیا کہا. ایمان سے بولو، آج کی رات جب تم بستر پہ جانا تو just think about what I said. کیا کہ اب تک میرا انویسٹمنٹ کیا ہے خبر کے لیے؟ کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ میرا انویسٹمنٹ یہاں کے بینکس میں ہے، یا میرے شیئرز ہیں، یا میری پراپرٹیز ہیں، یا میرا بزنس ہے. I just plan for this world. I don't plan for that world. I don't plan. اس لیے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. I think کہ مجھے جو کچھ کرنا یہاں ہے وہ انویسٹمنٹ ہی جو میں آج چیزیں بتا رہا آپ کو، وہ چیزیں بتا رہا ہوں. اور نیت کیا کرنا آپ سن لو زیارت کی. نیت is very important. غور سے سنو جو میں نیت بتا رہا ہوں. اگر نہیں ہے تو کل پھر وہ اہل بیت پہ جب مجلس آئے تو بیٹھ کے سن لینا. نیت is very important. تیسری چیز اگر وہ بھی نہیں کر سکتا مجلس کے بعد مجھ سے پوچھنا، میں لکھوا دوں گا نیت. نیت کے اوپر پوری زیارت عاشورہ ڈیپینڈ کرے گی تمہاری. نیت کیسے کرنا؟ اب غور سے سنو نیت کہ ایک نیت ہوگی 1,00,000 فائدہ ہوگا آپ کو. اس لیے کہ میں بھی بزنس کمیونٹی میں مجلس پڑھ رہا ہوں. مجھ سے کہا گیا لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا، مولانا ایک چھوٹی اتنی دعا بتانا لیکن فائدہ اتنا ہونا. بولے میں نے کہا یار ویری گڈ یار، بزنس مین تو یہی سوچتے نا. مولانا زیادہ لمبی دعا نہیں بتانا، ہم کو ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، چھوٹی بتاؤ لیکن بزنس ایسا بڑھ جائے، فائدہ اتنا ہونا چاہیے. تو میں وہی آپ کو دے رہا. میں ایک نیت بتا رہا، ایک زیارت عاشورہ بول رہا، آپ کو اتنا فائدہ دے، انلیمیٹڈ. نیت دیکھو، صرف نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. نیت کیا کرنا؟ غور سے سنو. زیارت عاشورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے نیت کرو کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. اپنی طرف سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار سب، یہ تو نارمل ہے. اس کے بعد بولو آج جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے میں زیارت عاشورہ پڑھی. جتنے محرومین ہیں ان کی طرف سے پڑھی. جتنے مولا کے چاہنے والے اگر ان وہ تکلیف میں، عذاب میں، ان کے لیے پڑھی. جتنے مولا کے چاہنے والے اگر وادی برود میں ہیں تو وہاں سے نجات ملنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھی. جتنے دنیا میں لوگ پریشان ہیں ان کے لیے، جتنی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے، جتنے بے اولاد ہیں ان کے لیے. اس کے بعد بولا کہ جتنے لوگ تکلیف میں ہیں کاروبار کے حساب سے، جاب کے حساب سے، جو بھی، پھر یہ سب نیتیں کر کے بولو کہ میں یہ زیارت نظر کر رہی، گفٹ کر رہی شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، اسیران کربلا کو، شہدائے کربلا، 13 معصومین. وائی 13 معصومین؟ اس لیے کہ مولا حسین کی آپ زیارت پڑھ رہے. مولا حسین 14ویں معصوم ہے. 13 معصومین، اہل بیت نبوہ، مادن اور رسالہ. اس کے بعد 2 نام ضرور لینا. یہ وہ 2 نام ہیں کہ جس ناموں کو مسلمانوں نے سب سے زیادہ اگنور کیا، اور سب سے زیادہ احسان ان دو پرسنالٹیز کا ہے. اور اگر رزق میں برکت چاہتے اور تم یہ چاہتے کہ اللہ تم کو عزت دے، یہ وہ 2 نام ہیں کہ جس کے احسان کو اللہ نے مانگا. کون ہے وہ؟ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ. یہ دونوں کو گفٹ کرنا. کیوں کرنا؟ بی بی خدیجہ کو کرو گے، شہزادی کونین کی ماں ہے. جناب ابو طالب کو کرو گے، میرے مولا کے والد. انہیں 12 اماموں کو خوش کرنا ہے تو ان کے اس دادا کا نام لو. اگر شہزادی کونین کو خوش کرنا ہے تو خدیجہ کا نام لو. اللہ کا رسول جس کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، جس کی سب سے زیادہ عزت کرتا تھا، وہ خدیجہ. اتنے معصومین کو جب تم ہدیہ
کرو گے، گفٹ کرو گے، اس کے بعد کرو میں ان کو اور آخر میں بولو کہ میں یہ زیارت عاشورہ بی بی نرجس خاتون مادر امام زمانہ کو ہدیہ کر رہی. پھر بی بی کو یہ بولنا ماں ہے، آپ ماں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں. ماں جب بولے گی تو بیٹا جلدی سنے گا. ہماری بات ہو سکتا زمانے کا امام اگنور کر دے کہ میں گناہگار ہوں، لیکن اگر ماں بول دے کہ بیٹا اس کا بات کر لو. بی بی نرجس خاتون کو ضرورت ہے خربتن لینا. آج یہ نیت کر کے پڑھو، ٹمارو یو ٹیل می کہ کیا ہوا. اتنا اوپن ہو کے بول رہا، ٹیل می ٹمارو، ٹیل می ٹمارو. آج یہ نیت کر کے زیارت عاشورہ پڑھنا. You will see that result. تمہارے خواب میں آ جائے گا، تمہارا دن نکل جائے گا بہتر. کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، تو تمہارے ذہن کو پیس مل جائے گا. $1 ملین کسی کے پاس ہے اور سٹرس میں ہے بندہ، پیس نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہے وہ $1 ملین کا؟ زیارت عاشورہ can bring peace in your life. You know that? بچے ایگزامز لکھ رہے ان کو جاتے. اس کے بعد پہلی رات ضرور بولنا. میں اپنے ٹاپک پہ چل رہا پورا کہ پہلی رات کے گفٹس کیا ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. بس میرا 1 گھنٹہ ہو گیا. کدھر چلا گیا 1 گھنٹہ مجھے خود پتہ نہیں چلا. اور آپ لوگ گھڑی دیکھ رہے کہ جلدی مجلس ختم ہوتا ہم اٹھ کے جائیں. موت کی مجلس. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. 2 مجلسیں رہ گئیں بس، کل اور پرسوں. سلمان کو لے کے جاؤں گا میں. اتنے واقعات بلیو میں ممبر پہ بول رہا، اتنے ذہن میں واقعات ہیں. میں چاہتا تھا یہ بھی پڑھوں یہ، لیکن کیا کروں، وقت کی تنگی. اور کل انشاءاللہ ایک اعلان کر دوں کہ کل کوسچن آنسر سیشن ہوگا. دنیا میں جہاں جاتا ہوں کوسچن آنسر سیشن ضرور ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، بامبے کا، اٹلانٹا کا، شکاگو کا، وہاں سب سارے وہ موجود ہیں. ایک ریکویسٹ آئی ہر طرف سے کہ سوالات ہیں، تو یہاں جینٹس میں بھی ایک باکس ہے، لیڈیز میں بھی ایک باکس ہے. کل ویکینڈ ہے تو یہاں پہ فوراً نوحے کے بعد، ماتم کے بعد ریفریشمنٹ ہے، پھر فوراً ہم انشاءاللہ کوسچن آنسر شروع. 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوگا. جو آپ کے سوالات ہیں باکسز میں ڈال دیں، اگر نہیں ڈال سکتے تو آپ پوچھ بھی سکتے، لیکن زیادہ کوشش کرو کہ باکس میں ڈال دیں. کل مجلس تک لا کے جو کوسچن آنسر ہے یا ابھی لکھ کے ڈال سکتے تو ابھی ڈال دیں. جینٹس میں بھی رکھا ہوا، لیڈیز میں بھی رکھا. I'll try my best. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. I will try my best to answer you. جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں، جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، لیکن اب زیادہ جادو کے بارے میں مت پوچھو. میں نے بہت زور سے بول دیا اب یہاں پہ. نہیں ہم پرابلم ہے یہ. ڈرو مت یار. علی والے کو ڈرنا نہیں ہے. علی والے کے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں یار جادو ادھر ادھر ہوتا نا، ہمارے اوپر کر کے دیکھو معلوم ہوتا. مجلس میں ابھی آنے سے پہلے باہر مجھے کچھ لوگوں نے مل کے، کچھ خواتین نے کہا کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا. ویری گڈ یار، کرو ہمارے اوپر معلوم ہوتا. عاشورہ ہے بابا، عاشورہ ہے. مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں. ٹرسٹ آن یور امام، ٹرسٹ آن یور امام. زبان کی نوک سے علی علی مت بولو، یہاں سے بولو، یہاں سے بولو. میرے مولا کا نام یہاں سے بولو، اس میں اعظم ہے. میرا مولا کا نام اس میں اعظم ہے کہ مولا کا نام لینے کے بعد روز صبح اٹھ کے کل سے شروع کرو. اسٹارٹ فرام ٹمارو. 3 ورڈ. یا علی انی محتاجن الیک فی الدنیا والآخرہ. 18 مرتبہ بولو. You start your day with this tasbih. Just say 18 times, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, inni muhtajan ilayka fi dunya wal akhirah. You will see کہ تمہاری دنیا کیسے کھلتی، آخرت کیسے کھلتی. یہ نام کو کیا سمجھے میرے مولا کے نام کو؟ تو یہ نام تمہاری زندگی کو بدل دے. شاعر نے صرف یوں ہی نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یوں ہی نہیں کہا شاعر نے.
کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو کیسے تقدیر بدلتی ہے، کیسے تمہاری ڈیسٹینی بدلتی ہے۔ مجھے افسوس، یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے، چلڈ واٹر ہے، میں یہاں لاؤں، میری طرف دیکھیں، میں یہاں لاؤں، یہاں لا کے بولوں میں پیاسا ہوں، I'm thirsty، میں پیاسا ہوں۔ یہ جو بچے ہیں نا معصوم، بچے بولیں گے مولانا کیوں پکار رہے، ہاتھ میں گلاس، وہ بھی منہ کے پاس گلاس ہے، پی لو، ایک سپ لے لو، پوری پیاس بجھ جائے گی۔ ہمارے پاس 14 ہے، 14 نہیں ہے، 14 ہے، 14 and we are in a problem. Why? کیوں ہے بابا پرابلم میں؟ Follow the path of امام علی، حسین کی عزاداری کو مضبوط کرو، عزاداری میں اعتراضات مت کرو۔ یاد رکھو اتنے بڑے مجمع میں بستان زہرا میں اوپن ہو کے بول رہا کہ آج اسلام بچا ہوا ہے بیکاز آف عزاداری۔ افسوس سے بول رہا، I'm really sad to say this، زیارت عاشورہ کا وہ پارٹ جو مولا حسین کی زیارت کے بعد فوراً شروع ہوتا، وہ پارٹ لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ کیوں پڑھو، یہ تم پڑھ رہے یا امام پڑھوا رہا، یہ امام پڑھوا رہا، امام نے لکھا۔ اوور سمارٹ مت بنو، ڈونٹ پلے ود امام، اپنا ذہن مت چلو کہ کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، اطاعت وہ ہے جو امام بولے وہ سنو، تو تمہاری شفاعت ہوگی، تمہارے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ خبر میں کھل کے بول رہا، جب تک شفاعت معصومین نہیں ہوگی پہلی رات تمہاری آرام سے گزر ہی نہیں سکتی۔ معصومین کی شفاعت لازم ہے، امام علی کی شفاعت، مولا حسین کی شفاعت، یہ شفاعتیں لازم ہے۔ میں نماز لے کے اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا کہ پلیز میں نے اتنی نمازیں پڑھی تو مجھے چھوڑ دے، میری نمازی کیا ہے۔ لیکن ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں نماز کو کم نہیں کر رہا، نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب۔ وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ امام علی مولا حسین کا عزادار کیسے بنے گا جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ واجبات اپنی جگہ پر، لیکن یہ مت بولو کہ عاشورہ میں یہ کیوں نکالو، یہ کیوں رکھو۔ جیسی زیارت عاشورہ دی گئی ویسے پڑھو تو فائدہ ہوگا، اپنی مرضی سے عاشورہ مت پڑھو۔ کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ایک ورڈ بھی، الف بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے عاشورہ سے، اس لیے کہ امام کی چھٹے امام کی زیارت ہے، چھٹے امام کے دہن مبارک کے کلمات ہیں، وارثہ اور عاشورہ چھٹے امام نے ہم کو دیا، تو امام بہتر سمجھتے کہ کون سی چیز اور کس پہ کیا کب کرنا۔ ارے اب تو سمجھو میں کیا بول گیا، میں نام نہیں لے رہا، میں نام لینا بھی نہیں چاہتا، تو you have to realize what you are saying، بس باقی باتیں کل 2 دن ہیں، تو کل انشاءاللہ مجلس کے فوراً بعد کوسچن آنسر سیشن بھی ہوگا، اور وہی مجلس جیسا آج میں آیا 8:45 8:50 کے اوپر، کل بھی یہی ٹائم پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ I'm really thankful، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہ موسم میں، ونٹر میں آیا، اتنے بڑے مجمع میں ایک لڑکی یا ایک لڑکا بھی صحیح ہو جائے نا تو میری مجلس کامیاب ہو گئی، بی بی راضی ہو جائے۔ ایک لڑکا بھی اگر زیارت عاشورہ شروع کر دے، ایک لڑکی بھی اگر نماز شب شروع کر دے تو مجلس کامیاب ہو گئی، بی بی قبول کر لے بس۔ دوستو کائنات کی مظلوم ترین خاتون کی یہ مجالسیں ہیں، یہ مجلسیں میری مظلوم شہزادی کی ہیں، اس بی بی کی مجلسیں کہ جو 18 سال کے سن میں دنیا سے چلی گئی، یہ کہتی ہوئی گئی کہ بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتی ہے۔ کیا بی بی پہ مصیبت آئی بی بی جانتی یا بی بی کا خدا جانتا؟ 18 سال کے سن میں شہادت ہے،
جو زندہ رہنے کے دن ہے، لیکن بی بی گزر گئی۔ آج جب خواتین مجلس میں آ رہی تھیں تو بزرگ خواتین، اللہ ان کو سلامت رکھے، جتنے بزرگ آ رہے ہیں آپ سب کو سلامت رکھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون ہاتھ میں عصا کو لے کے آ رہی۔ ان کی عصا کو دیکھ کے میں سوچنے لگا کہ بزرگ ہے، میں پھر بول رہا بزرگ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، بیٹا ساتھ ہے، ماں کو لے کے آ رہا۔ وہ بیٹا خوش نصیب جو ماں کو مجلس میں لے کر آئے، لیکن یہ خاتون اتنی بزرگ ہے کہ آہستہ آہستہ عصا کو پکڑ کے چل رہی۔ لیکن میری بیوی تو صرف 18 سال کی تھی، میری شہزادی تو صرف 18 سال کی تھی۔ زندہ رہنے کے دن تھے، ان ظالموں نے وہ ظلم کیا میری بیوی کے اوپر کہ جب آگ کا وہ دروازہ، جلتا ہوا دروازہ گرا، شہزادی وہیں بیٹھ گئی۔ 18 سال کے سن میں ختم ہو گئی فاطمہ۔ دوستو، ایک 18 سال کے سن میں فاطمہ ختم ہوئی اور ایک 18 سال کے سن میں فاطمہ کا پوتا ختم ہوا۔ سمجھ گیا آپ، سمجھ گیا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ مدینے میں شہزادی ختم ہوئی، کربلا میں علی اکبر ختم ہو گیا۔ یہ وہ شہید ہے، یہ وہ شہید ہے دوستو کہ آج بی بی کو ان کے اس پوتے کا پرسہ دینا کہ عاشورے کے دن مولا حسین جب بھی میدان میں جاتے، کسی کی آواز کے اوپر لاش پہ جاتے لانے کے لیے، تو حسین کو اکیلے جانے کوئی نہیں دیتا، ہر وقت علی اکبر عباس سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتے، مولا حسین کو اکیلے جانے سنبھال کے لے کے جاتے۔ جب اصحاب کے وقت بھی یہی ہوا، جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تو علی اکبر عباس ساتھ ساتھ تھے اور حسین کو سنبھال کے لے کر گئے۔ اون و محمد کی میتیں آئیں، پھر بھی علی اکبر عباس ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور جب عباس کے شانے کٹے تو علی اکبر باپ کو سہارا دے رہے تھے۔ لیکن دوستو، جب اصل ضرورت تھی حسین کو کہ کوئی سہارا دے تو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہوا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، مولا میرے بچے پہ کیا گزری مولا؟ تو حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا، لیلا شکر کر تیری قربانی قبول ہو گئی، اب جو میدان میں چلے تو جس کر کے گھوڑے پہ بیٹھے اور فوجوں کے درمیان پوچھتے تھے، بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین چلا، اور جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا، حسین گھوڑے سے اترے نہیں، اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، جا کے کہا علی اکبر اٹھو بابا آیا ہے۔ بیٹا اتنی تکلیف میں تھا کہ آواز نہیں آئی، تو حسین نے اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پہ رکھ دیا، کہا میرے لال تیرا بابا آ گیا۔ جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا ولدی بابا آیا ہے، جواب نہیں ملا، تو حسین کی مظلومیت بڑی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ اسی طرح پرسہ دو، اسی طرح پرسہ دو۔ علی اکبر کا آج لیلا کے دل کو سکون پہنچے کہ بستان زہرا میں میرے بیٹے کا پرسہ ملا۔ علی اکبر کا غم بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے۔ حسین وہیں بیٹھ گئے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ حسین نے دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، حسین نے ہٹانے کی کوشش کی، علی اکبر جانتا ہے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا، پھر شہزادے نے رکھ لیا، پھر حسین نے ہٹانے کی کوشش کی، تیسری مرتبہ جب حسین نے زور دے کر ہاتھوں کو ہٹایا اور سینے کے زخم نظر آیا تو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ عزیزو، حسین نے اپنے پیر کو زمین پہ رکھا، آستین کو ایسے الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے ورچی نکال۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اسی طرح پرسہ دو، اسی طرح پرسہ دو۔ آج لیلا تم کو دعا دے، لیلا تم کو دعا دے۔ دوستو، جب حسین علی اکبر کی لاش پہ بیٹھے ہوئے تھے،
اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، میں 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ میں۔ اب آپ اس ماں کی مصیبت سن لو جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا، لیلا نے جلتی ہوئی ریت پہ علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھا، علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر کہا میرے لال تیرا لاشا دھوپ میں ہے نا، آج کے بعد ماں سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بیٹا کبھی آج سے ماں سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ میں نے مجلس ختم کر دی 1 منٹ میں۔ جب دوستو یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے اس قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں، نیزوں پہ سر ہیں۔ انہوں نے حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو دیکھا۔ جیسے ہی علی اکبر کا سر نظر آیا، علی اصغر کے سر کے بازو، ایک عورت نکلی، علی اکبر کے سر کا جو نیزہ تھا اس کے نیچے آ گئی، آگے غور سے دیکھنے لگی۔ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بلایا، مجلس ختم ہو گئی، ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ بیبیوں سنو میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی۔ لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہے جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس وقت لیلا نے کہا ارے میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کا جنازہ آیا، میں دیکھتی رہی، میرا علی اکبر گزر گیا۔ پروردگار میرے شہزادے علی اکبر کا واسطہ، میری بی بی زہرا کے مصائب کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ سب مل کے آپ کو اندازہ نہیں ہے کیسی دعا قبول ہوتی اس وقت پہ، آمین سب بول۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، بی بی کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے۔ جن لوگوں نے یہ مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کو بخش دے۔ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ، اللہ اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ دنیا میں جہاں لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین اور جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لیے آغا بہجت اور سارے ہمارے علماء ذاکرین ماتمدار مجتہدین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔